السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا الی غیر النہایہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وفا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، وہی جو اختر رہا عرش کرسی ضیا بن کر، عرب میں آ گیا ایک دن محمد مصطفیٰ بن کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی محبت و اخلاص کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ درود پاک میں چل کر پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں ایک صحابی رسول کی ایک واقعہ کو آپ کے سامنے میں پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شرکت کی اپیل ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں ایک ایسا بھی واقعہ گزرا، اور خصوصی طور پر مسجد نبوی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ اکرام جمع غفیر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی جو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابینا، وہ صحابی بہت مشہور حدیث پاک ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری آنکھوں کے لیے دعا فرمائی جائے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے، کیونکہ وہ صحابی کو پتا تھا کہ میرے آقا دعا فرما دیں گے میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ انہیں یہ عقیدہ تھا، وہ ایمان تھا۔ صحابہ اکرام کی موجودگی میں میرے آقا فرماتے ہیں، نابینا تو بھی ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، اور میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے۔ سارے صحابہ اکرام اکٹھے ہیں، موجود ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، ایک نابینا نے سوال کیا ہے میری آنکھوں کی روشنی آ جائے، تو یا غفور رحیم پروردگار پالن ہارا، اس نابینا کی آنکھوں میں تو نور سے نواز پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی دعا کو تقدیر کا مقام عطا فرمائے، اور پھر ان کی آنکھوں میں نور آیان میں چشم بینا ہو گیا، دیکھنے والا ہو گیا۔ جو نابینا تھا وہ آنکھیارا ہو گیا، وہ دیکھنے والا ہو گیا۔ سارے صحابہ میں مطلب یہ خوشی کی لہر پیدا ہو گئی، اور جب اس نابینا نے پہلی بار جب دیکھا تو دنیا کی رنگین اجالے، چاند اور سورج کی روشنی جس طرح کی پوری دنیا جگمگا اٹھی دیکھنے سے، سب سے پہلے جب آنکھ کھلی تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے زیبا آپ اس شخص نے دیدار کیا۔ جیسے دیدار کیا قدم بوس ہو گئے، اور عرض کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی یا امی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری منشا اور میری چاہت، جو میری خواہش تھی، پروردگار عالم نے میری خواہش کو پوری فرمائی، اور آپ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ وہ برکتیں دی کہ میں نابینا شخص تھا، مگر آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں بینا ہوا، اور پھر اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول میری آنکھوں کی روشنی جو ہے سلب کر دی جائے۔ صحابہ اکرام سوچنے لگے، بلکہ سوچنا ہی نہیں، اور صحابہ اکرام کی طرف سے آواز آنے لگی، اے نابینا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم دعا کرائی، اور پھر اب کہہ رہے ہو کہ دعا سلب کی جائے، نابینا کے لیے دعا کیا جائے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جب دنیا نہیں دیکھ رہا تھا، جب میں اندھیرے میں تھا، جب میں آپ کے دیکھنے کے لیے آپ کی صورت اور آپ کے جمال پاک کو دیکھنے کے لیے میں بے قرار تھا کہ میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں اے پروردگار عالم میں اپنے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، مگر میں آج اس بات کو ظاہر کرتا ہوں اے اللہ کے رسول میں صرف تمنا یہ رکھا تھا، یہ تمنا ہماری تھی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھوں اور کسی کو نہ دیکھوں، تو آج میری مقصد پوری ہو چکی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ پر ماں باپ قربان ہو، میری آنکھوں کی روشنی کو سلب کی جائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دعا فرما دیتے ہیں، فرمانے کے بعد میں جو روشنی آئی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے وہ لوٹ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائی اور اس نابینا کے لیے جتنے روشنی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقے سے دعا اتنی زبردست قبول اللہ پاک نے کہ نابینا کو روشنی عطا فرما دیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ قصہ لطیف کے بنا تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔